وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, ان کو غیبی خبریں دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان رکھو. اس کائنات میں اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ پیغمبروں کی ہستیاں ہیں. ہم پیغمبروں والے دین کو مانتے ہیں, ہم پیغمبروں کی توحید کو مانتے ہیں, بابوں کی توحید کو نہیں مانتے. وسیلہ اور توسل ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور وسیلہ تلاش کرو. بالکل, اور وسیلے کی کئی ایک فارمز ہیں, ان میں نیک اعمال کا وسیلہ بھی ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے, انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے دعا قبول کی. یہ وسیلے کی پہلی شکل ہو گئی. وسیلے کی دوسری شکل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے ہیں اچھے نام, اس کے ناموں کے ذریعے اسے پکارو. بالکل ہم پکارتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تیسرا وسیلہ بخاری مسلم میں آیا کہ جنت میں ایک مقام ہے, اس کا نام الوسیلہ ہے, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوں جسے وہ مقام ملے گا جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میرے حق میں اذان کے بعد, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور مسلم شریف میں تو تفصیل سے آیا کہ اذان کا جواب دینا ہے, درود شریف پڑھنا ہے اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے. دعا بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی. تو بالکل اس وسیلے کو ہم مانتے ہیں. چوتھا وسیلہ نبی الاسلام کے جو اوریجنل تبرکات ہیں ان سے فیض حاصل کرنا, جو بخاری میں موجود ہے. ہماری ماں کے پاس نبی الاسلام کا بال مبارک تھا, اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتی تھی ام سلمہ سلام اللہ علیہا. صحیح مسلم میں آتا ہے اسما بنت ابی بکر نے سیدہ عائشہ سے نبی الاسلام کا کالا کرتا جبہ مبارک لیا تھا, اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے وہ پلاتی تھی. یہ نبی الاسلام کے جو ڈائریکٹ تبرکات ہیں اور جو انڈائریکٹ تبرکات. بال مبارک تو ڈائریکٹ تبرک ہے نا, لیکن کرتا مبارک یا جبہ مبارک انڈائریکٹ تبرک, اس سے آپ فیض حاصل کریں. یہ چوتھا وسیلہ ہے. اور پانچواں وسیلہ جو مفتی صاحب نے ذکر کیا, بالکل ہم اس کے قائل ہیں کہ آپ نے دعا کروانی ہے پیغمبر وقت سے, اور ان کے بعد جو بھی نیک آدمی جو آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے دعا کروائیں. اور وہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر, 1010 نمبر مشہور حدیث. سیدنا عمر کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہل ہم تیرے نبی کے ذریعے توسل اختیار کرتے تھے تیری طرف, یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو بارش ہمیں دیتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں بارش ہو جاتی. کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کا مرتبہ کم ہو گیا تھا؟ نہیں, بڑھ گیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, نبی کا ہر آنے والا لمحہ گزرے میں سے بہتر ہے. آج کی قبر مبارک کی زندگی رسول اللہ کی مدینہ شریف میں جو آپ نے زندگی گزاری اس سے بہتر ہے, اور قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے, اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے بہتر ہوگی. تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے. ہر وقت ہی جناب درود و سلام ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن انہیں پتا تھا کہ اب ہم حضور سے ڈائریکٹ دعا نہیں کروا سکتے. اور اس میں میں نے جو پوائنٹ ایکسپلور کیا وہ بڑا کریٹیکل ہے کہ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی تھوڑا بہت پانی ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ. تو بڑی مشکل سے ایک پیالہ جمع ہوا, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی, اس میں سے پانی کے چشمے نکلے, اور اتنے نکلے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ پانی پیا
جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا, اور ابھی بھی وہ ایک پیالہ ختم نہیں ہو رہا, اس میں سے چشمے نکل رہے ہیں. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی بڑا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پر مار کر پانی نکلتا تھا. پتھر سے تو پانی نکل سکتا ہے چشمے کی شکل میں, گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگ تھے جو ایک پانی کے پیالے سے اتنا پانی نکلا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا, البتہ ہم اس وقت 1,500 تھے. 1,500 بندوں نے ایک پیالے سے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, مشکیزیں بھی بھر لیے, اور وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. اور مسلم شریف میں تو یہاں تک آتا ہے, ایک دفعہ ایک سفر میں اسی طریقے سے کھانا کم پڑا تو حضرت عمر نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا کی برکت سے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا, تو ہم کچھ کھانا اور پانی جمع کرتے ہیں, آپ دعا فرمائیں. آپ نے دعا کی تو وہ تھوڑا سا کھانا اور پانی ہزاروں لوگوں کو کفایت کر گیا. پھر اینڈ پہ آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ظاہر ہے اللہ کے رسول کے ذریعے یہ معجزات ظاہر ہو رہے تھے. حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا ہے, ان کو وہم بھی نہیں آیا کہ میں قبر رسول پہ جا کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور اس پیالے میں رکھیں. آپ کی مبارک زندگی میں معجزے ظاہر ہوتے تھے, آپ وسیلہ اور توسل ہیں, تو آج پھر جاری ہوں گے چشمے. اس زمانے میں کسی کے دماغ میں یہ عقیدے نہیں آتے تھے. یہ تو صوفیوں نے 500 سال بعد شیخ احمد رفاعی کا وہ واقعہ 555 ہجری کا لکھا کہ جی وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور قبر مبارک سے ہاتھ نکلا ہے باہر, نعوذ باللہ. وہ ہاتھ مبارک جو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا, مولا علی کے لیے نہیں نکلا, سقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر نہیں نکلا, اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے جھوٹے عقائد منسوب کرتے ہیں. اور جب ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ حیات النبی کو نہیں مانتے, اور بھائی جو حیات النبی کو نہ مانے وہ تو پکا بدعتی ہے. ہم تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں. سلیمان علیہ السلام کئی مہینوں تک اس طرح لاٹھی کے سہارے رہے, ان کا جسم عطر نیچے نہیں آیا, حالانکہ روح پرواز کر چکی تھی. لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی تو نیچے آئے, اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. ان کے جسم بالکل سلامت ہیں, وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. لیکن اب ہماری کمیونیکیشن اس طریقے سے نہیں ہوگی. سیدنا عمر نے عقیدہ بالکل امت کو سمجھا دیا کہ یہ ہے صحیح عقیدہ. قربان جاؤں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی توحید کو اسٹیبلش کیسے کیا ہے. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ کے اوپر یہ ڈیٹیل خطبہ آیا ہے. رسول اللہ کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جا رہا. اس غم کے عالم میں پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد حضرت ابوبکر کیا بول رہے ہیں؟ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کر سن لو, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. فإن محمدًا قد مات. وصال شریف فرما گئے, شہید شریف ہو گئے, انتقال شریف فرما گئے, کوئی الفاظ, وہ الفاظ بولے جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے تھے. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب میں ہی پوچھتا ہوں, یہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قرآن و سنت میں سے کہاں سے یہ بیان کیا ہے؟ کسی آیت اور حدیث میں تو نہیں ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے. ہاں, سیدنا ابوبکر نے قرآن و سنت کی تشریح اس انداز میں کی کہ تاکہ باطل بعد میں داخل نہ ہو. کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہاں سے بولتے ہیں, کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. جی جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق بولے تھے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. کیا صحابہ میں کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیوں فرضی جملہ بولا؟ تاکہ توحید کو اسٹیبلش کیا جائے. تو آج ابوبکر کے غلام کو بھی بولنا پڑتا ہے جب تم کہتے ہو نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے ورنہ کراچی پہ چڑھ آئے. اچھا, بابے نے سمندر روکا ہے, بڑا کام ہے, چھوٹا کام نہیں ہوا کہ ساری ہیروین اور چرچ اسی بابے کے مزار پہ بکتی ہے. او نہیں قابو آئی, سمندر روکے ہے, او بھی ربو رکے آ جائے, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے ورنہ چڑھ آئے گا. ہمارے بھائی اقرار الحسن نے اس مزار کی ساری کارستانیاں نہیں دکھائی ہیں؟ کیا کچھ اس مزار کے اوپر ہوتا ہے؟
جو سمندر روک سکتا ہے، ہرون چرس روکنا تو بڑا آسان کام ہے، روکے۔ اور یہ آپ کا دعویٰ ہے، ہم تو کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا، نہ اللہ روکے گا کعبے میں کرین گرنے سے، اور نہ کوئی بابا روک سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، لیکن بابوں کی چونکہ ڈیوٹی ہے، تو جس کی ڈیوٹی ہے ہم اسے پوچھیں گے کہ بھئی ڈیوٹی صحیح کیوں نہیں کر رہے، بقول آپ کے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر صحابہ اکرام رسول اللہ کے فضائل کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ آیتیں بعد میں پڑھی، ان آیتوں میں بھی یہ والی بات نہیں تھی جو حضرت ابوبکر نے خود سے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو شرح صدر اس لیے ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سن رکھا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ، یہی کہتے ہیں ہم نماز میں۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس سختی سے خطبہ نہ دیتے اور نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں توحید کو اسٹیبلش کر کے نہ جاتے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، سیدنا ابوبکر وہ پھل ہیں جس نے بتایا کہ یہ توحید کا شجر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا کہ ان کی میت کے اوپر بھی توحید بیان ہو رہی ہے۔ قیامت تک کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ توحید کے اعتبار سے ایک روشن مینار ہے جس سے ہم لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے بالکل فٹ ان کر کے چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے خود سے چیز بیان کی، حالانکہ وہاں کوئی نبی اسلام کی عبادت نہیں کرتا تھا۔